بہت سے لوگ آتے ہیں، جناب قبلہ کعبہ مولانا دعا بتا دیجیے، کاروبار، روزی، اولاد، زندگی میں الجھنیں، پریشانیاں، وحشتیں. ارے یہ بہت بڑی کلید ہے. قرآن مجید میں مقرر سے خدا تمہیں کیا کیا عطا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کی قسم جب میں قرآن مجید پڑھتا ہوں اور اسلوب قرآن پہ غور کرتا ہوں، کس مقام پر کون سا کلمہ استعمال ہوا، وہیں پر شان اعجاز قرآن کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں. قرآن اور اس کا اسلوب بیان، ایک ایک آیت سے کتنے مطالب، کتنے معانی، کتنے مضامین، کتنے حقائق، کتنے دقائق، کتنے رقائق سامنے آتے ہیں. اب بزرگوں کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بچے سوچیں گے رقائق، حقائق، دقائق، یہ کیا کہتے چلے جا رہے ہیں. کہہ دیا نا، ڈھونڈنا جا کے ڈکشنری میں. ٹھیک ہے، ہوم ورک. حقیقت الگ ہے، دقیقہ سنجی الگ ہے، رقیقہ الگ ہے، مضمون الگ ہے، مفہوم الگ ہے، منطوق الگ ہے، فحوہ الگ ہے، اعتبار الگ ہے، استدلال الگ ہے، استنطاق الگ ہے. کسی ایک عبارت سے معانی حاصل کرنے کے کتنے مراتب ہیں، اور پھر اسی لحاظ سے کسی ایک عبارت میں معانی سمونے کے کتنے اسالیب ہیں. یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب انسان واقعاً مکتب قرآن و اہل بیت کا طالب علم بن جائے، پورے وجود کے ساتھ، اپنی پوری ہستی کے ساتھ مکتب قرآن و اہل بیت. ہاں، صرف مکتب قرآن نہیں، صرف مکتب اہل بیت نہیں، مکتب قرآن و اہل بیت. اس کا اگر انسان طالب علم بن جائے تو پھر وہ شناسائے لب و لہجہ وحی بن جاتا ہے. مثلا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں یہ لوگ؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ خود اختلاف کرنے والے ہیں. کیا سمجھے؟ یعنی پوچھ تو رہے ہیں مگر ہمیں معلوم ہے کہ بتا بھی دو گے نا تو یہ اختلاف کر کے رہیں گے. اب یہ مضمون بھی انہی الفاظ میں چھپا ہوا ہے. مختلفون، یہ اختلاف کریں گے، یہ اختلاف کرنے والے ہیں. تم سے بار بار آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا وزیر کون ہوگا، یا رسول اللہ آپ کے بعد ذمہ داری کون سنبھالے گا. آپ بار بار سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، پھر بھی یہ اختلاف کرنے والے ہیں. یہ اختلاف کر کے رہیں گے. خبر دے رہا ہے پر الذی ہم فیہ مختلفون، یہ اختلاف کرنے والے، ان کا ارادہ ہے، دل میں ہے اختلاف کرنا ہے. کچھ بھی آپ کہہ دیں یہ اختلاف کریں گے. جیتے جی آپ کے ناقے کو گھاٹی پہ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے سنائے ہوئے فیصلوں سے اختلاف کرنے کی کوششیں کریں گے. یہیں پوشیدہ ہے یہ سارا مضمون، یہ تاریخ یہیں پوشیدہ ہے. کوئی ہو عربی داں، عربی زبان سمجھنے والا، عربی نحو و صرف و بلاغت کو سمجھنے والا تو آئے، اس سے گفتگو ہو. اچھا، اسی میں یہ بھی پوشیدہ ہے. یہ پوچھتے ہیں اپنے انجام کے بارے میں، یہ پوچھتے ہیں آخرت کے بارے میں، یہ پوچھتے ہیں کہ عمل کر کے ملے گا کیا. آپ کچھ بھی بتا دیں یہ اختلاف کرنے والے ہیں. اب دیکھیے مسئلہ آخرت میں کتنا اختلاف ہے. بالکل علمی بحث ہے. عقیدہ آخرت میں ایک بڑا اختلاف تو یہی ہے کہ ایک گروہ اسلامی حکماء کا، فلاسفہ کا یہ کہتا ہے کہ معاد روحانی ہے، معاد جسمانی نہیں ہے.
یہ جو معاد ہے آخرت ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے بس روحانی ہے. یہ قیامت کے بعد جو سب بیان کیا گیا ہے سب استعارہ ہی استعارہ ہے. یہ جنت کا بیان، یہ جیسے جہنم کا بیان، یہ جتنے بیانات ہیں یہ کیا ہیں؟ سب میٹافوریکل. ماشاء اللہ، شاباش. یہ سب استعارے ہیں. یہ ایک بڑا اختلاف ہے، چھوٹا تھوڑی ہے. قرآن مجید کے صاف ظاہر مضامین کا انکار کرنا، اللہ اکبر، اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے، اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے قرآن مجید کی تعویل کرنا. اسی لیے پیغمبر نے، ائمہ اطہار نے بار بار کہا کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرے، تفسیر بالرائے، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. یہ تعبیریں کئی بار آئی ہیں لسان پیغمبر پر، زبان پیغمبر پر. تفسیر قرآن کے بارے میں بھی ہیں اور فتوے کے بارے میں بھی ہیں. من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو فتویٰ دے، حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے بغیر علم کے، یا حلال کو حلال کہے مگر بغیر علم کے، حرام کو حرام کہے مگر بغیر علم کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اچھا سوچیں گے یہ کیا مطلب ہوا؟ حلال کو حلال ہی تو کہا ہے. آپ اپنے ملک کے قانون میں دیکھیں گے، انٹرنیشنلی سارے ممالک میں یہ قانون ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور کسی مریض کو میں جانتا ہوں کہ اس کو یہ مرض ہے، یہ دوا اس میں کام کرے گی، میں لکھ کے پرسکرپشن دے دوں، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوا بالکل صحیح بتائیے، مرض جانتا ہوں، تجربہ رکھتا ہوں، مگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں. مجھے حق ہے نسخہ لکھنے کا. اگر حکومت کو خبر ہو گئی، پولیس کو خبر ہو گئی کہ جناب نسخے لکھ رہے ہیں، تو کیا کریں گے وہ؟ سزا، شدید سزا، کڑی سزا. تم ڈاکٹر نہیں ہو، تم نے میڈیکل کالج کا دروازہ نہیں دیکھا اور تم دوائیں لکھ رہے ہو. مان لیا اس وقت تم نے دوا صحیح لکھی، لیکن اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور یہ عادت پڑی رہے کہ تم دوائیں لکھتے رہو، تو کل کسی کو غلط دوا بھی لکھ سکتے ہو، اس کی جان بھی لے سکتے ہو. اس لیے تمہارے لیے سزا ضروری ہے. واضح ہوئی بات؟ تو پیغمبر نے فرمایا من افتى بغیر علم، جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. جو قرآن مجید کی تفسیر کرے بغیر علم کے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. اب تو درمیان میں بات آ گئی تھی تو عرض کر دی میں نے. اب یہ جو تفسیریں ہیں ساری کہ جتنی یہ 2000 سے زائد آیتیں آخرت سے متعلق ہیں، ان سب کی ایسی تعویل کیجئے کہ وہ سب منطبق ہو جائے بس نفسیاتی اور نفسانی اور روحانی کوائف پر. یہ روش درست نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاد صرف روحانی ہے. جس طرح قرآن مجید میں آخرت کو بیان کیا ہے اس طرح، یعنی بیان الہی پر پورا پورا ایمان رکھنا، پورا پورا یقین رکھنا واجب ہے. اب بعض مقامات پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیان جو قرآن میں ہے موجود، اس بیان سے جو عقلی تقاضے ابھرتے ہیں، ایک ہے اپنی عقل کی روشنی میں بیان قرآنی کی تفسیر کرنا، ایک ہے بیان قرآنی کی روشنی میں اپنی عقل کو استعمال کرنا. دو بالکل الگ الگ چیزیں. اب اگر بیان قرآنی یہ ہے کہ روز آخرت کو قرآن مجید نے کہا یوم الدین، 80 نام ہے نا، کل میں نے عرض کیے تھے آخرت. اب وہ 80 کے 80 نام آج تو بیان نہیں کر سکوں گا، 2-3 نام شاید عرض کر سکوں، چونکہ مجلس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اگر صرف آخرت بیان کرتا رہوں تو آخرت تو بیان ہو جائے گی، مجلس نہیں ہو پائے گی. مجلس میں آخرت بیان نہیں کی جاتی، صرف آخرت میں شفاعت کرنے والوں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. تو بہرحال شروع ہی میں جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین. یہ تو یاد ہوگا نا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں آخرت ہے موجود.
بسم اللہ اللہ کی ذات، الرحمن اس کی وہ صفت جس سے اس نے کائنات کو بنایا، الرحیم وہ صفت جس سے وہ آخرت کو آباد رکھے گا. پوری آخرت اسی میں چھپی ہوئی. اچھا تیزی سے ایک مطلب بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں. آخرت کا جب ذکر آتا ہے تو جہنم کا تصور بھی آتا ہی آتا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رحیم ہونے سے جہنم کی تخلیق کا کیا تعلق ہے؟ سوال جینوین ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے مفسرین جیسے بھی اس کو سمجھائیں، میں اپنے انداز سے یوں سمجھاتا ہوں. پہلے آپ تصور کیجئے کسی ایک ماں کا، ایک باپ کا، جس کے کچھ بچے ہوں. ماں باپ کے سینے میں محبت اور شفقت اور ابوت و امومت کے جذبات کون دینے والا ہے؟ اللہ. اب کسی ماں باپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا بہت لائق، ایک بیٹا لائق، تعلیم یافتہ، باذوق باہنر، ایک لڑکا نالائق ہو گیا. نالائق اتنا ہوا کہ مجنون ہو گیا. مجنون. ایک بیٹا پڑھا لکھا ہے، سلیقہ مند ہے، بہت ہی نفیس طبع ہے. ماں کھانا بناتی ہے، لا کے اس بیٹے کو میز پر سجا کے دیتی ہے. وہ جو بیٹا مجنون ہو گیا، اس کی عادت یہ ہے کہ نفیس، اچھا، لذیذ، بہترین، صاف شفاف کھانا بھی ماں لاتی ہے پلیٹ میں، وہ زمین پہ انڈیل دیتا ہے اور کھانے لگتا ہے. مجنون ہے نا. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ماں کیا کرے گی؟ یہ جو بچہ مجنون ہو گیا اسے ذبح کر دے گی، قتل کر دے گی، مار ڈالے گی. جیسا ذوق اس بچے کا ہے اس کے مطابق اسے دیتی رہے گی. جیسا ذوق اس بچے نے بنا لیا اس کے مطابق دے گی، اسے بھی مارے گی نہیں. پروردگار اپنے بندوں کو معدوم نہیں کرے گا. جنہوں نے اچھا ذوق پیدا کیا جنت میں جائیں گے، برا ذوق پیدا کر لیا رہیں گے مگر جہنم میں رہیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے میں. گرہ کھل گئی، مشکل حل ہو گئی. ذوق آخر ویسا بنا لیا، وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا، ایسا مزاج بنا لیا کہ جنت میں رہ نہیں سکتے. تو پھر مٹا تو نہیں دے گا وہ آپ کو، جہنم بھی بنا دیا. اس کے معنی ہے کہ پروردگار کی ذات گرامی سر بسر رحمت ہے. خالق ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تمام اسماء اس میں چھپے ہوئے، باقی سارے اسم. ایک بڑی مشکل حل ہو گئی. اب ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. دوبارہ الرحمن الرحیم. اتنا بڑا قرآن، اس کا خلاصہ کیا، یعنی 6000 سے زیادہ جملوں پر مشتمل قرآن کا خلاصہ کیا صرف اور صرف 7 جملوں میں. تو اس میں تو ایک لفظ کو بھی دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر رحمان الرحیم یہ 2 اسم 2 بار آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اور الحمد للہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم مستقل آیت کی شکل میں. یہ اعلان ہے اس کی شان رحمت کا. یہ جو بعض سینہ دانش کے ناسور، بعض انٹلیکچوئلز مجھ سے آگے کہتے ہیں قرآن مجید میں آخر اتنا اللہ کا جلال کیوں نظر آتا ہے، اتنا غصہ، ہر جگہ عذاب کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، رحمت تو نظر ہی نہیں آتی. رحمت نظر نہیں آتی. خدا کی قسم قرآن مجید کتاب رحمت ہے. انسان کو اللہ سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. ڈرنا چاہیے اپنی نافرمانیوں سے، ڈرنا چاہیے اپنی غلطیوں سے، ڈرنا چاہیے اپنی جہالتوں سے. اپنی جہالت دور کریں، اپنے ذوق کو پروان چڑھائیں. ڈریں تو اپنے گناہوں سے ڈریں. خدا ڈرنے والی شے نہیں ہے. خدا تو نہ جانے کتنے گناہ بغیر معافی مانگے معاف کر دیتا ہے. اور کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں معافی مانگ لو تو گناہ معاف کر دیتا ہے. تھوڑے سے گناہ وہ ہیں کہ جن پر تھوڑی سی سزا دے کے معاف کر دیتا ہے. بالکل ویسے ہی جو ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اب سب جو بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنا بچپنا بھول جاتے ہیں. بچے کتنی گستاخیاں کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، نافرمانیاں، گستاخیاں. بڑے سعادت مند ہوتے ہیں وہ بچے جو واقعاً ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں. ہوتی ہیں غلطیاں، خوب ہوتی ہیں. بچے کی ہر غلطی پر ماں باپ معافی بھی طلب نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. بچہ ہے، غلطی ہو گئی،
شمار بھی نہیں کرتے. ہاں کوئی بڑی غلطی ہو گئی جان بوجھ کے جس پر سرزنش ضروری ہے تو پھر گرفت ہوتی ہے, یہ کیا کیا. واضح ہو رہی ہے بات. جس خالق نے انسان کی فطرت میں یہ رحمت و رافت, یہ عطوفت, یہ شفقت, یہ مہربانی رکھی ہے, خود وہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ پیش آتا ہے. لاکھوں گناہ ہیں جو بغیر معافی مانگے معاف کر دیتا ہے. تھوڑے سے گناہ وہ ہیں جنہیں کہتا ہے معافی مانگو تب معاف کریں گے. وہ بھی کیا ہے؟ بس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, دل سے کہو معاف. بہت سے لوگ آتے ہیں, جناب قبلہ کعبہ مولانا دعا بتا دیجیے, کاروبار, روزی, اولاد, زندگی میں الجھنیں, پریشانیاں, وحشتیں. میں کہتا ہوں جائیے کثرت سے استغفار پڑھیے, کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بجھ جاتے ہیں ان کے چہرے, سمجھتے ہیں مولانا نے ٹال دیا, کچھ بتایا ہی نہیں. بار بار پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کچھ بتایا ہی نہیں. ارے یہ بہت بڑی کلید ہے. قرآن مجید میں مکرر تذکرہ ہے کہ استغفار پڑھو, استغفار کرنے سے خدا تمہیں کیا کیا عطا کرتا ہے. یہیں پر تیزی سے ایک جملہ اور عرض کر کے چلا جاؤں کہ استغفار یقیناً ہمارے لیے ہے, لیکن استغفار بجائے خود ایک ذکر بھی ہے. اور یہ جو ذکر ہے, اس ذکر کی حیثیت سے معصومین کی زبان پر بھی آتا ہے استغفر اللہ. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ استغفر اللہ کہتے تھے اور مولا امیر المومنین نے دعائیں ایسی ایسی پڑھی ہیں اور استغفار اس میں کیا ہے, اور امام زین العابدین نے استغفار کیا ہے, تو اس کا مطلب نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ یہ بھی گناہ کیا کرتے تھے. نہیں, گناہ نہیں. ایک تو ذکر کے طور پہ استغفار ہے, مستقل ذکر. دوسرے یہ ہاتھ اٹھا کے استغفار کرتے تھے تمام امت کے لیے. ان کے استغفار کے صدقے میں ملت جی رہی ہے, ورنہ جیسے غدیر کے بعد ایک حارث پر پتھر آیا تھا, سب پر پتھر پڑ جاتے. خدا کی قسم, قرآن کی قسم, رب العالمین کی قسم, رحمت للعالمین کی قسم, اس امت کا وجود قوم عاد و سمود کی طرح مٹ چکا ہوتا اگر اہل بیت استغفر اللہ نہ کہتے. یہ نادان, یہ غافل, یہ جاہل, یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ معصومین معصوم نہیں تھے اور وہ گناہ کے نتیجے میں استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کیا کرتے تھے رسول کے لیے اس طرح کی باتیں ہیں. کیسی کیسی صحیح کتابوں میں کیسی کیسی غلط باتیں. رسول استغفار کرتے تھے, رسول کو اللہ معاف کر دیتا تھا. خدا آپ کو کبھی معاف نہ کرے. پتہ نہیں رسول کا کیا تصور ہے, حجت خدا کا کیا تصور ہے, انبیاء کا کیا تصور ہے. بہرحال تو یہ استغفار کا تذکرہ آ گیا تھا, تو میں نے عرض کیا معصومین استغفار کرتے ہیں دو حیثیتوں سے. ایک اپنے لیے ذکر کے طور پر بعنوان ذکر, کسی بھی اعتبار سے یاد خدا دل میں قائم رہے, ذہن میں قائم رہے, زبان پہ قائم رہے. کبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں, کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, کبھی استغفر اللہ کہہ رہے ہیں, کبھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ذکر ہے. اور استغفار بطور خاص امت کے لیے. کسی پتھر پہ لکھ لیجئے گا, وہ پتھر کام آئے گا. اگر ائمہ اہل بیت کا استغفار نہ ہوتا تو یہ امت قیامت سے پہلے مٹ چکی ہوتی. بہرحال وہ رحیم ہے, وہ استغفار کے نتیجے میں معاف کر دیتا ہے. کبھی کیا کہتا ہے, اب دیکھیے اس کی مثال دے دوں, اعمال میں اس کی مثال قائم کی ہے اللہ نے. حج پہ جاتے ہیں, ادھر نیت کی حج کی اور تلبیہ کہا, احرام باندھا, ادھر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک, اب ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر مرتکب ہو جائے انسان تو اس کے لیے کیا ہے, دم, قربانی, کفارہ. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے کفارہ نہیں ہے, صرف استغفر اللہ کہہ دو
وہی اس کا کفارہ ہے. تو جس طرح یہاں ہے تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات راسخ ہو جائے. حرام وہ بھی تھا، حرام یہ بھی ہے، مگر مثلا آئینہ دیکھنا، آئینہ دیکھنا احرام باندھنے کے بعد جائز ہے؟ نہیں ہے. آج کل تو مدینے میں، مکے میں، ہر جگہ جتنے ہوٹل ہیں، جتنے مسافر خانے ہیں، سب آئینہ بندی ہو چکی ہے. آئینے ہی آئینے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نظر نہ پڑے، آئینے میں چہرہ نظر نہ ہے. اب اگر بے ارادہ بے اختیار نظر آ گیا، آپ نے فوراً نظر ہٹا لی، کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی گناہ ہوا، کیونکہ آپ نے اپنے ارادے سے تھوڑی دیکھا ہے آئینہ. لیکن اگر آپ نے ارادہ بھی کر لیا، نظر پڑ گئی، اور پھر آپ نے ارادہ کر کے بھی چہرہ دیکھ لیا، اور پھر خیال آیا کہ ارے ہم تو احرام میں ہیں، آئینہ نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ختم ہو گیا وہ. بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک استغفر اللہ میں نہیں، اس کے لیے قربانی، کفارہ. واضح ہو گئی بات؟ بالکل اسی طرح پوری زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو بغیر استغفر اللہ کہے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ سمجھ کے نادان ہیں، ہماری مخلوق ہے نا، یہ نادان ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہیں کہتا ہے استغفر اللہ کہہ دو معاف کر دیں گے، کچھ میں کہتا ہے کہ نہیں اب سزا ہوگی. اور یہ جو سزا ہوگی یہ بھی مختلف گناہوں کی مختلف انداز سے سزا ہوتی ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں گناہ جن کی برزخ میں مل جاتی ہے، قبر میں. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی دنیا میں بھی ملتی ہے، برزخ میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے. اور تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں، یہ مسئلہ گھر گھر کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے آج کل کے دنیا کے سو کالڈ کیپٹلسٹ سماج میں. ویسٹرن کیپٹلزم کی جو اخلاقیات اور طرز معاشرت ہے، اس کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ ہر گھر میں اقدار شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں. چنانچہ والدین کی ناقدری سب سے عام ہو گئی ہے، ماں باپ کا احترام نہیں رہ گیا. یاد رکھیے گا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ان کی بے احترامی، اس دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، قبر میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا اگر انسان توبہ نہ کرے. بس ایک جملہ کہہ دیا کافی ہے. آخر غیرت دار اور عقل مند انسان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. بار بار کیا کہیں؟ اب آگے بڑھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد. ایک اور جزاکم اللہ. بات یہاں ٹھہری تھی کہ اللہ نے سورہ حمد میں الرحمن الرحیم 2 بار کہا، اور الرحمن الرحیم کہتے ہی فرمایا مالک یوم الدین. کیا لطیف اشارہ ہے کہ یوم الدین سے بھی ڈرنا نہیں، رحمان الرحیم ہوں میں. یعنی اگر اسے اپنے قہر و غضب ہی کا اظہار مقصود ہوتا تو الرحمن الرحیم القہار الجبار. القہار نہیں کہا یہاں پر، الجبار نہیں کہا یہاں پر. وہ بھی جبار کے جو معنی آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں، جبار کے معنی میں بھی رحمت اور کمال رحمت پوشیدہ ہے. جبار وہاں اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں بادشاہ لوگ اور حاکم اور حکمران جبر کرتے ہیں. وہ جبر کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا. اور اسی لیے دعائے جوشن کبیر میں ایک اسم اللہ کا یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے. یا جابر العظم الکثیر، یہ عظم یعنی ہڈی، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے. تو وہ جبار ہے. اس نے جبار بھی نہیں کہا، قہار بھی نہیں کہا، قہر کرنے والا. حالانکہ وہ بھی قہر بھی جو کرتا ہے وہ بھی کون سا قہر ہے؟ وہ بھی قہر محبت ہے. وہ بھی قہر محبت ہے. قہر محبت سے واقف ہے نہیں واقف ہیں؟ اچھا بھلا بچہ اور ماں کھانا لیے بیٹھی ہے اور جانتی ہے کہ بھوکا ہے بچہ، مگر وہ شرارت میں لگا ہو، کھا نہ رہا ہو، ایک چاٹا مارتی ہے کہ کھاتا کیوں نہیں بیٹھ کے. یہ چاٹا قہر محبت ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. واضح ہے؟ تو اللہ جو قہار ہے اس کے یہاں بھی قہر محبت ہے. وہ خیر ہے سر بسر خیر، وہ محبت ہے سر بسر محبت، وہ رحمت ہے سر بسر رحمت.
یہ ہم ہیں جو شر پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہے جو ہمارے پیدا کیے ہوئے شر کو بھی خیر سے بدل دیتا ہے۔ تو اس مقام پر بھی یہ ارشادہ موجود ہے کہ الرحمن الرحیم کہہ کے کہا مالک یوم الدین۔ اس میں ہزار نقطے ہیں، ایک دو تھوڑی۔ اب ایک نقطہ اور عرض کر لوں، یقین رکھو تم جو کچھ بھی کرو گے اچھے کام، ایک بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یقین رکھ کے، بھروسہ رکھ کے، توکل کے ساتھ کام کرو۔ یہ مت سوچنا کہ ہماری نیکیاں کیا ہیں، کوئی تو قدردان ہے نہیں۔ وہ پرانے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر کنویں میں ڈال۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کی جزا کی فکر نہ کرو، نہیں، مایوسی کی بات نہ کرنا، نیکی کرتے رہو، جس کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ جزا دے یا نہ دے، ہم ہیں الرحمن الرحیم، ہم ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم الدین کے مالک ہم ہیں، تمہاری ایک ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، کرتے رہو نیکی۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اسی میں یہ مفہوم بھی ہے کہ ہاں خیال رکھنا، جان بوجھ کے گڑبڑیں نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اذیت نہ دینا، تمہیں جتنی بھی اذیت لوگ دیں تم اذیت نہ دینا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں پہ جلدی سے مالک یوم الدین کی، یوم الدین کی ایک تشریح کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ دین کے معنی ہے جزا، دین کے ایک معنی تو دین ہے شریعت، دین راستہ شریعت، اور اس راستے اور شریعت کے معنی میں یہ لفظ کس نے استعمال کیا ہے؟ فرزدق نے۔ فرزدق نے اموی شرزادے کے سامنے جو قصیدہ پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ حرم میں، خانہ کعبہ کے سامنے۔ جاوید حسن صاحب غور کر رہے ہیں کہ یہ شہزادہ کہا ہے انہوں نے یا شرزادہ؟ نہیں، شہ لکھیے، ذرا سا شوشہ بڑھا دیجئے تو شر ہی تو بن جاتا ہے۔ ہشام ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک کے سامنے فرزدق نے قصیدہ پڑھا تھا امام سجاد کی شان میں۔ کیا شاندار قصیدہ تھا۔ اس قصیدے میں ایک شعر یہ بھی تھا، من معشر حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم منجا ومعتصم۔ یہ ہستی ان ہستیوں میں سے ہے جس کی محبت ہی دین ہے۔ یہ کہاں کہا ہے فرزدق نے؟ فرزدق نے ہشام کے سامنے، مولا کے دشمن کے سامنے، من معشر حبهم دین، ان کی ہی محبت دین ہے، ان کی محبت ہی دین ہے، وبغضهم کفر، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، وقربهم منجا ومعتصم، اور ان سے نزدیک ہونا ہی نجات کا راستہ ہے اور پناہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔